جب پوری امت کا موقف تبدیل کرنے کی باری آ گئی اور لوگوں نے کہا جی اسلام جو ہے نا وہ اخلاق سے پھیلا، پھر میرے قائد نے آ کر بتایا کہ اسلام محمد عربی کی تلوار سے بھی پھیلا، اور اسلام اور زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس، اور یہ ساری تفاسیریں بتائیں اور سارا کچھ بتایا۔ ریاست مدینہ کی بات چل رہی تھی جی، میں پھر دوبارہ اپنی ٹریک پر آ جاؤں۔ ریاست مدینہ، حضرت عروہ فرماتے ہیں جس دن جناب سیدنا صدیق اکبر اس امت کے حاکم بنے، اس امت کے خلیفہ بنے، اس دن جو کچھ آپ کے پاس ظاہراً مال تھے، درم اور دنانیر تھے، یعنی کہ آج کے دور میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے کیش ان ہینڈ تھا، آپ نے سارا بیت المال میں جمع کروا دیا، سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے خلافت کے جو سب سے اوائل دن ہیں، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر صدیق نہ ہوتے تو یہ امت تباہ ہو جاتی، اور علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت را چوں ابر، کہتا ہے حضرت صدیق اکبر کی ہمت نے وہ کام کیا ہے امت کے لیے جیسے کھیتی کے لیے بارش کام کرتی ہے۔ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جو حضور کے ساتھ اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، اور آج جہاں میرے آقا و مولا جلوہ گر ہیں وہاں بھی ثانی۔ اور پھر استاد پڑھتے تھے کہ ہاں نال ہاں لا کے سویندہ ہے وہ عشق والیاں نو دیندہ ہے انج سے لے، عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہے۔ وہ مقام جو حضرت صدیق اکبر کو ملا وہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا، اور حضرت صدیق اکبر اس امت کے سب سے حلیم الطبع بھی ہیں، سب سے نرم دل ہیں، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ میں آپ کو حدیث تو سنائے جا رہا ہوں، ترجمہ آپ نے علماء سے اندر حجرے میں پوچھ لینا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے آئے، میرے آقا و مولا کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد یا رسول اللہ، کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگے یا محمد یہ جو آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ مختلف قبیلوں، نسلوں، قوموں کے لوگ پھر رہے ہیں نا، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور حضرت اس امت کے سب سے حلیم الطبع صحابی سب سے آگے آئے، افضل الخلق بعد رسول سب سے آگے آئے۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو، ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ بدر اللہ۔ یہ میں 3 حرف عربی کے آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، آپ نے علماء سے پوچھ لینا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کتنی بڑی ناموس رسالت کے لیے بات کی۔ اس کا ترجمہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے نا تو پھر ہر امت کے صوفی کو اس طرح موقف اپنانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا اور موقف اور ہے، کیونکہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے بڑے جو اوائل میں سب سے بڑے 3 مسئلے کھڑے ہوئے۔ ایک منکرین ختم نبوت، 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2 مرد اور ایک عورت نے کہہ دیا کہ ہم، 2 مردوں نے کہا ہم نبی ہیں، ایک عورت نے کہا میں بھی نبی ہوں، 2.5 نبی۔ اور مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا جی نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور لشکر اسامہ کا معاملہ پیدا ہو گیا۔ پہلا معاملہ جب منکرین ختم نبوت کے لیے حضرت جناب صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا، ان کا علاج صرف جہاد کے ساتھ ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے حاکم بتا گئے ہیں، ریاست مدینہ کے پہلے حاکم اور پہلے خلیفہ بتا گئے ہیں کہ منکرین ختم نبوت کا علاج کیا ہے۔ ریاست مدینہ کی آوازیں لگانے والوں کو پہلا یہ پیغام ہے۔ دوسرا مانعین زکوٰۃ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا بابا جی یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد نہ کریں، ہاتھ کھولا رکھیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ لے کر آتا تھا زکوٰۃ کے لیے، ابو بکر کے زمانے میں، اور ساتھ میں گھٹنا باندھنے کے لیے رسی بھی لاتا تھا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ اونٹ لائے اور رسی نہ لائے گھٹنا باندھنے کے لیے، ابو بکر اس کو بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ بتایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی نہیں کر سکتا۔ ریاست مدینہ کا حاکم کہہ رہا ہے جو گھٹنا باندھنے کے لیے رسی نہیں لائے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، اور ریاست مدینہ کے حاکم یہ نہیں کہہ رہے، نہ ان کے سامنے کسی کو جرت ہے کہ میں اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کے دارالخلافہ میں بندر بناؤں گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اسلامی دارالحکومت اسلام آباد میں مندر بناؤں گا، یہ کس کی جرت تھی؟ آپ تو فرما رہے ہیں جو رسی نہیں لائے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں کمی کون کر سکتا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت صدیق اکبر کے
سینہ آج بھی میرے آقا و مولا کے قدمین سے ایسے ملا ہوا ہے۔ اور تیسری بات، لشکر اسامہ، حضرت اسامہ بن زید کے قیادت میں میرے آقا و مولا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت واشی بن حرب تمام اکابر صحابہ کو آپ کی قیادت میں دیا۔ آپ کی عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 17 سال ہے، بعض روایات کے مطابق 18 سال ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر کا روانہ کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس لشکر کو روانہ کریں گے تو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑی تگڑی باتیں کرتے تھے، اب ہلکے پڑ گئے ہو، اب ڈھیلے پڑ گئے ہو۔ فرمایا جنگل کے درندے آئیں اور وہ آ کے صدیق کو پاؤں سے پکڑ کر جنگل میں گھسیٹ کر لے جائیں۔ لانفذت جیش اسامہ کما امر رسول اللہ، فرمایا جیش اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے حکم دیا۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم آج ترقی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی تمام ترقیاں آپ کے قدموں میں بھی آ جائیں، آپ کے ہاتھوں میں بھی آ جائیں، ٹیکنالوجیاں سب کچھ آ جائیں، مسلمان کی ترقی کا راز صرف اور صرف میرے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ اور حاکم نے بھی بتایا کہ انہوں نے کہا جیسے میرے آقا و مولا نے حکم دیا ہے نا ویسے ہی لشکر اسامہ جائے گا، نہ اس کی قیادت تبدیل ہوگی نہ وہ خود رکے گا، جیسے میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے ہی روم کے بارڈر کی طرف جائے گا۔ اور سنیں اس کی برکت کیا ہوئی۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امیر بنایا، جناب سیدنا صدیق اکبر ان کی تعظیم کیسے کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کا تعارف یہ ہے کہ آپ غلام ابن غلام ہیں، اور وہ سینہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سینہ آج بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے ملا ہوا ہے، اور وہ سینہ جس میں غار ثور میں میرے آقا و مولا نے آرام فرمایا ہے، وہ سینہ حضرت اسامہ بن زید کو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اوپر گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل چلے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے جو رکاب میں پاؤں تھے نا وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سینے سے ایسے ایسے کھسک رہے تھے کہ جس کو میرے آقا و مولا ہمارا امیر منتخب کر دینا ہم ان کی ایسے عزت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ